الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين صدق الله مولانا العظيم 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 24 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 26 تک کا ترجمہ کرنا ہے۔ واقع افک کی یہ آخری آیات ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے انسان کو یہ متنبہ کیا کہ تو اپنے اس بدن کی خوشی، لذت اور راحت کے لیے یہاں مختلف طرح کے حرام کام کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ کل یہی بدن اور اس کے اعضاء تیرے خلاف بولیں گے۔ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کی پاؤں اور ٹانگیں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اعمال کیے تھے، یہ ساری چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ اور گواہی کے بعد کیا ہوگا؟ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور پھر اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ اور جزا انہیں دے گا۔ پھر انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو فرمایا تھا وہ ٹھیک تھا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب قیامت کے دن یہ ہماری بارگاہ میں آئیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مورے لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم اور ان کے ہاتھ ہمیں بول کر بتائیں گے انہوں نے کیا کیا، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ان کے پاؤں بتائیں گے انہوں نے کون سے گناہ کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے تھے، فضاحکا مسکرانے لگے۔ پھر آپ نے خود ہی سوال فرمایا، هل تدرون مما اضحک، تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ کیوں مسکرایا، ہمیں کیا پتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مخاطبۃ العبد ربہ، میں مسکرایا ہوں قیامت کے دن بندہ جب اپنے رب سے مخاطب ہوگا اور اپنے رب سے کلام کرے گا تو اس کلام سے میں مسکرا پڑا۔ یا رسول اللہ وہ کلام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بندہ اللہ کی عدالت میں کہے گا، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں ہے الم تجرنی من الظلم کہ میں ظلم سے تجھے بچاؤں گا، ظلم نہیں کروں گا، تیرا وعدہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے بلا کیوں نہیں، میرا وعدہ ہے، میں نے کہا تھا تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا تو میں ظلم سے تجھے بچاؤں گا، کوئی تیرے خلاف جھوٹ کی گواہی نہیں دے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ تو نے ایک گناہ کیا ہی نہیں ہے اور تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیے جائے۔ بندہ کہے گا مجھے کسی پہ اعتماد نہیں ہے یا اللہ، اے رب تعالیٰ مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، بس میرا ایک مطالبہ ہے وہ یہ، فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِّنِّي، میں اپنے خلاف سوائے اپنے نفس کے کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔
تب قبول کروں گا جب میرا نفس مجھے گواہی دے اور میرے خلاف بولے گا۔ باہر کی کسی بندے کی گواہی نہ میں مانتا ہوں نہ مجھے اس پر بھروسہ، بس میرا نفس میں اس پر بھروسہ ہے، یہ ٹھیک کہے گا۔ تو اللہ کے آگے کیا دے رہے ہیں؟ فوراً جواب آئے گا کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، آج تیرے اوپر پھر تیرا نفس ہی کافی ہے، ہم باہر کا کوئی گواہ تیرے خلاف نہیں لائیں گے۔ فرشتوں کا لکھا ہوا بھی ایک فائل پہ رکھ دیتے ہیں، گواہوں کی گواہیاں بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور میری معلومات اور علم بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کی گواہی کے علاوہ کسی کی نہیں مانتا، تو کیا ہے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پھر تیرا نفس ہی تیرے اوپر گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اتنی بات ہوگی فیختم علی فیہ، اللہ اس کے منہ پہ مہر لگائیں گے، اور مہر کے بعد اس کے اعضاء کے لیے کہا جائے گا انطقی، اب بولو، تم بتاؤ۔ ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے فلاں فلاں گناہ میرے ہاتھوں سے کیا، پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ اس نے یہ کام اور یہ گناہ والی جگہ جن کی طرف مجھ سے چل کے گیا ہے، انگلیاں بولیں گے، سر بولے گا، کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، یہ اعضاء سارے اس کے خلاف بول پڑیں گے۔ یہ گواہی دے چکنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلَامِهِ، اب اللہ اس کے منہ والی مہر ہٹا دیں گے، اب زبان کھل جائے گی۔ پہلے اللہ نے زبان بند کر، اب زبان کھل جائے گی۔ جب زبان کھلے گی تو اس کے پہلے لفظ کیا ہوں گے؟ وہ اپنے جسم اور اپنے اعضاء، اپنے ہاتھوں پاؤں اور اپنے کان ناک اور اعضاء سے کہے گا بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، تمہارے لیے دوری ہے، تمہارے لیے پھٹکار ہے۔ فَعَنْكُنَّ كُنْتُ نَازِلٌ، میں تمہاری طرف سے جھگڑ رہا تھا لیکن تم اپنے خلاف ہی بول پڑے ہو۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا مجھے اس کلام سے ہنسی آ گئی۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میری یہ بات کرنے سے میرا کام بن جائے گا کہ میں کہوں گا میں باہر کا کوئی گواہ نہیں مانتا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر تیرا نفس کیسے گواہی دے گا؟ اللہ کے آگے تو کوئی دیر نہیں۔ جب اس کے اعضاء بول پڑیں گے تو پھر رد ہی نہیں کر سکے گا۔ اور اعضاء کے علاوہ یہ زمین اور یہ دھرتی جس پہ ہم چل رہے ہیں نا، یہ بھی ہمارے لیے اللہ نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ کبھی ایسے کیمرے ہیں کہ بھرتی نہیں ہیں۔ سورہ زلزال میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن سے ڈرو جس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا آیت کی تفسیر جانتے ہو؟ زمین کی خبریں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں علم۔ آپ نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں قیامت کے دن ان تشہد علی کل رجل وامۃ بما عمل علی ظہرہا، زمین کی خبریں یہ ہیں کہ یہ ہر مرد اور ہر عورت کے خلاف جو اس کی پیٹھ پر ہوتا رہا ہے قیامت کے دن اپنے منہ سے بول کے بتائیں گے یا اللہ میرے اوپر یہ کیوں۔ اور آپ نے آگے فرمایا ان تقولا، یہ کہے گی عامل علی قضا و قضا یوم قضا و قضا، اے اللہ میرے اوپر اس بندے نے یہ کام فلاں فلاں دن کیا ہے، وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ یہ زمین کی خبریں۔ پھر بندہ حیران ہو کے کہے گا مالا، زمین کو کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو یہ بے جان تھی، اس کے اوپر جو کچھ ہم کرتے رہے، ہم لوگوں سے تو چھپ جایا کرتے تھے، لوگ نہیں دیکھ رہے، چھپ گئے، اندر چلے گئے، لیکن زمین سے کہاں ہم چھپیں گے؟ اس وجہ سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ قرآن کے الفاظ میں کیا ہے؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ، اے بیٹا سنبھل کے ذرا پاؤں رکھنا، سنبھل کے چلا کر، کیونکہ تیرا کوئی عمل اللہ کے ہاں چھپا ہوا نہیں ہے۔ کوئی عمل اگر تو
پہاڑ کی چٹانوں اور غاروں کے نیچے چھپ کے کرے گا، او فی السماوات یا آسمان کی بلندیوں اور فضاؤں میں کرے گا، او فی الارض یا تحت الثرى، سات زمینوں کے نیچے بھی تو کوئی کام کرے گا نا تو یاد رکھنا یات بہ اللہ، ایک ذات ہے جو تیرا عمل باہر نکال کے چھوڑے گا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ بڑا باریک بین ہے، دیکھ رہا ہے، ہر چیز اللہ نے چھوڑی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ اپنے ان اعضاء سے، اس زمین سے، کائنات کی ایک ایک چیز سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یہ صرف دنیا کی عیاشی اور مزے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے خلاف گواہ ہے، تمہارے خلاف پکے اور ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ اور پھر آخری آیت اللہ نے واپس اسی واقع عشق والے مضمون کی طرف لوٹایا، فرمایا الخبیثات للخبیثین، گندے عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، صاف ستھری اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور صاف ستھرے مرد صاف ستھری عورتوں کے لیے۔ اللہ نے تفصیل بتا دی کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں۔ اگر کوئی گندا مرد ہے تو اسے اپنی پاک دامن بیٹی اور اپنی پاک دامن کسی عزیزہ کا رشتہ نہ دو، اس کو گندا ہی دو، کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ گندوں کے لیے گندے ہیں اور اچھوں کے لیے اچھے ہیں۔ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں مما یقولون، جو ان پر تہمت لگائی گئی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کا گھرانہ اس تہمت سے پاک ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ مغفرت کا کیا مطلب؟ کسی کے کہنے سے کوئی برا بن نہیں جاتا، کسی کے کہنے سے کوئی برا ہو نہیں جاتا، لیکن برا کہنے والے کو تو عذاب ملے گا ہی صحیح، لیکن یہ لوگ جن پر تہمت لگی ہے اگر یہ تہمت پر صبر کریں گے، اس صبر کے عوض اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان کے لیے مغفرت، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ دنیا میں لوگ تہمت لگا کے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اگر یہ صبر کریں گے تو میں انہیں اپنے ہاں عزت کے دسترخوانوں پہ روزیاں دوں گا۔ دنیا کی بے عزتی کا کیا ہوگا؟ عزت وہ ہے جسے اللہ عزت دے دے، اور عزت وہ ہے جس کو آخرت میں عزت مل جائے۔ اور اس میں اللہ نے یہ جو اشارہ کیا اوپر آیت میں کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور صاف ستھرے مرد صاف ستھری عورتوں کے لیے، اس میں اللہ نے اما عائشہ صدیقہ کی ایک طرح سے پاک دامنی کو بیان کیا۔ مایا کہ میں نے جب ایک اصول بیان کر دیا کہ جو پاک مرد ہیں ان کے نکاح میں پاک عورتیں آئیں گی، گندی عورتیں نہیں آئیں گی، تو میرا نبی اور میرا محمد پاک ہے، وہ پاکوں کا سردار ہے۔ جب میرا نبی پاک ہے تو میرے نبی کے بستر پہ آنے والی عائشہ بھی پاک ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی پاک ہے اور بستر پہ کوئی معاذ اللہ گندی عورت آ جائے۔ جب محمد پاک ہیں، ان کے لیے جتنی عورتیں منتخب کی ہیں وہ خود میں اللہ نے کی ہیں۔ عائشہ بھی میں نے اپنے نبی کے لیے خود انتخاب کیا ہے۔ تو جب میرا نبی پاک ہے تو نبی کے دامن میں آنے والی عائشہ اور تمام ازواج پاک ہوگی۔ تو یہ اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ جب مرد پاک ہے تو عورتیں کیسے ناپاک ہوں گی؟ کیا کوئی پاک دامن مرد اور با حیا مرد بے حیا عورت کو چاہے گا؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ جب مرد پاک دامن ہے تو عورت ضرور پاک دامن ہوگی۔ دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق۔